جی السلام علیکم۔ آج کے ویلاگ کا موضوع پاکستان کی تازہ ترین صورتحال، کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر مخصوص نشستوں کے حوالے سے کہ بہت واضح نظر آ رہا ہے جو لوگ اس طرح کے سیاسی امور پہ نظر رکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز PMLN اب فرسٹریشن کا شکار ہے اور اس چیز کو تسلیم کر چکی ہے کہ وہ نظام کو نہیں چلا سکتے اور اب کسی طریقے سے مارشل لا لگ جائے۔ یہ بڑی واضح طور پہ ایک چیز نظر آ رہی ہے۔ یہ کس طرح سے ہے، میں آپ کے سامنے تمام حقائق ابھی رکھتا ہوں۔ الیکشن کمیشن میں آج یا اگلے چند دنوں میں، اگلے چند گھنٹوں میں ہونے والی ایک اہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے دوسرا موضوع اسی سے ریلیٹڈ، پاکستان مسلم لیگ نواز نے بھی ایک تو اسپیکر نے مسلم لیگ نواز نے خط لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ڈیکلیریشن جاری کرے کہ جن پارٹیوں نے اپنی مخصوص نشستوں کے لیے نمائندوں کی لسٹ نہیں دی وہ دوبارہ سے لسٹ دینے کی اہل نہیں ہوگی یا کسی اور پارٹی کو وہ جوائن نہیں کر سکیں گے۔ دوسری طرف اسپیکر قومی اسمبلی نے خط لکھا ہے اسی حوالے سے ڈیولپمنٹ جو میرا پہلا موضوع ہے وہ آپ کے سامنے ہونے جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بہت اہم انٹرویو دیا ہے جس کے اندر انہوں نے انکشافات کی ہیں ملٹری کورٹ کے قیام کے حوالے سے۔ نون لیگ سرگرم تھی، یہ بھی پہلے ٹاپک سے کنیکٹڈ ہی ایک بات ہے، اس کے اوپر بات کروں گا اور اختتام کریں گے ہم اس حوالے سے کہ آئینی عدالت جو ہے یہ PMLN یا کوئی بھی حکومتی پارٹی کے کوئی بھی لوگ اس کی جواز کیا پیش کرتے ہیں کہ کیا اب نہیں ہو رہا جو بعد میں نہیں ہوگا، اس کی اہمیت کیا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ بہت اہم موضوعات۔ ناظرین ایک چیز بڑی واضح ہے، پہلے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو قریب ترین لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک خط لکھا ہے الیکشن کمشنر آف پاکستان کو کہ الیکشن ایکٹ کے تحت جو پارٹیوں کو سیٹیں ایلوکیٹ کی جائیں اور جو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے، یہ بڑی واضح بات ایک نظر آتی ہے کہ ناظرین اگر ایسا ہو جاتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ حکمران اتحاد کی بڑے آرام سے سادہ اکثریت چھوڑیں، مطلب 2/3 میجورٹی جو 2/3 اکثریت ریکوائرڈ ہوتی ہے کسی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے، کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے، وہ ہو جائے گی اور وہ بڑی آسانی سے آئینی ترمیم کر لیں گے۔ جو بھی وہ آئین کا حلیہ بگاڑنا جا رہے ہیں، جو بھی وہ شب خون مارنے جا رہے ہیں آئین کے اوپر، تو وہ تو بہت آسانی سے، تو پھر پہلے کیوں نہیں کر لیا انہوں نے یہ جو آئینی ترمیم کے لیے بھرپور کوشش کی، جس کے بعد ان کو بہت زیادہ ہضمیت اٹھانا پڑی، بہت شرمندگی اٹھانا پڑی بہت سی رپورٹس کے مطابق، تو وہ پہلے کیوں نہیں کر لیا؟ کیونکہ یہ ممکن نہیں تھا، یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے پہلے آئین پہ شب خون مارنے کا پروگرام بنایا جو کہ ان سے ممکن نہیں ہو سکا چند رکاوٹوں کی وجہ سے، تو اب انہوں نے پارلیمنٹ پہ شب خون مارنے کا پروگرام بنا لیا۔ آپ خود اس چیز کا اندازہ کریں کہ کتنی سادہ بات ہے کہ ایک پارلیمنٹ ہے، وہ قانون سازی کا اختیار رکھتی ہے، وہ خود مکمل نہیں ہے، وہ اپنے مکمل ہونے کے بارے میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ریاست کا ایک پلر ہے، جو سٹیٹ کا ایک پلر ہے، ایک ستون ہے، اس کے فیصلے کو، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کو پسے پش ڈالتے ہوئے اس حوالے سے قانون سازی کرتی ہے کہ ہماری ایگزسٹنس یہ نہیں یہ ہوگی۔ ارے بھائی آپ قانون سازی کر سکتے ہیں اپنی ایگزسٹنس کے حوالے سے، لیکن پہلے آپ مکمل تو ہو لیں۔ جب آپ مکمل ہی نہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں۔ پہلی بات، پاکستان مسلم لیگ نواز نے جو باقاعدہ درخواست دی ہے، ناظرین پلیز اس پہ غور کیجئے گا، بڑی آسان اور سادہ سی بات ہے کہ یہ کس طریقے سے ایک قانون اور آئین کا مذاق بنانے کے مترادف ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن پارٹیوں نے اپنی مخصوص نشستوں کی درخواست نہیں دی تھی ان کو کسی بھی حوالے سے اس پارٹی کے ساتھ شامل نہ ہونے دیا جائے، اور اگر کسی پارٹی نے اپنی جو مخصوص نشستوں کے لیے جو لسٹ دینی ہوتی ہے وہ نہیں دی، اس پارٹی کو مخصوص نشستیں نہ دی جائیں، اور کوئی بھی جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو پارٹی تبدیل کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو آئین پاکستان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ایک براہ راست الیکشن میں جتنی نشستیں جیت کر آئے گی اس کے تناسب سے اس کو مخصوص نشستیں، یعنی خواتین کی اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں دی جائیں گی۔ اب اگر کوئی پارٹی جو ہے، فرض کریں، ایزیوم کر لیتے ہیں کہ جس طرح خیبر پختونخوا کے اندر میں نے بار بار عرض کیا ایک صورتحال ہے کہ وہاں پہ اس وقت جو جمعیت علماء اسلام JUI ہے، ان کی 3-4 سیٹیں ہیں،
ان کو اس کے تناسب سے کوئی 25%، یعنی کہ بہت حد ہو تو ایک سیٹ بھی ویسے نہیں بنتی، ایک سیٹ مل سکتی ہے. لیکن اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کا فارمولا مان لیا جائے تو ان کو جو ان کی 3-4 نشستوں کے مقابلے میں عوام نے یعنی کہ رد کیا، عوام نے ووٹ نہیں دیا، تو ان کو 7 نشستیں مل جائیں گی. ارے بھائی آئین خود کہتا ہے کہ جو پارٹی جتنا جیت کے آئے اس کے تناسب سے اس کو نشستیں ملیں، اور وہ جو تناسب ہے وہ بہت واضح ہے کہ تقریباً 25% کے. اگر کوئی بندہ 100 جیت کے آیا ہے تو 25 نشستیں اس کو مل جائیں گی. اگر کوئی بندہ 10 جیت کے آیا ہے تو 2 مل جائیں گی یا 3 مل جائیں گی، حد یہ ہو سکتا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی 3 جیت کے آیا ہے تو اس کو 7 یا 8 مل جائیں. یہ آئین کا مذاق بنانے والی بات ہے نا. نون لیگ کہنا کیا چاہ رہی ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے آئین، آئین کے تحت، آئین کے تابع قوانین بنتے ہیں جن کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے، اور قوانین کے تحت رولز اور ریگولیشن بنتے ہیں. جو رولز ریگولیشن ہوتے ہیں وہ قوانین کے تابع ہوتے ہیں، قانون آئین کے تابع ہوتا ہے. یہ ایک ترتیب ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب ایک قانون ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہ جو بھی پارٹی الیکشن میں حصہ لے گی وہ الیکشن میں ایک خاص موقع کے اوپر وہ اپنی مخصوص نشستوں کی ایک لسٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گی. پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے پہلے اس سلسلے سے روک دیا گیا. وہ آپ کو پتہ ہے وہ اس کا موضوع نہیں ہے گفتگو کا، بہت لمبی بات ہو جائے گی. قاضی فائز عیسیٰ کا جو جنوری کا فیصلہ تھا، بطور ایک پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو روک دیا. چلیں آپ نے روک لیا، ہم اس فیصلے کی گڈز اور بیڈز میں نہیں جاتے. اب انہوں نے وہ لسٹ وغیرہ جمع اس حوالے سے نہیں کروائی. اب یہ کہہ رہے ہیں اس قانون کا سہارا لیتے ہوئے کہ جی اگر انہوں نے نہیں کروائی تو ان کی تو کوئی مخصوص نشست ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک قانون کا سہارا لیتے ہوئے آئین کو اڑا کے رکھ دیں؟ آئین کہہ رہا ہے کہ جو جتنی نشستیں جیت کر آیا ہے اس کو اس تناسب سے مخصوص نشستیں ملیں گی. آپ آئین کا دیا ہوا حق ایک قانون میں لکھے ہوئے ایک فکرے سے کیسے کھینچ سکتے ہیں؟ بڑی سادہ بات ہے. لیکن کیونکہ ایک خاص مقصد اب حاصل کرنا ہے، اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں ایاز صادق صاحب، بڑے ہم ان کی تعریف کرتے رہے ایک دور میں، بڑے جمہوری شخص ہونے کا وہ دعوے دار تھے، اور ہم دیکھ رہے تھے اسمبلی کے اندر بھی ان کا کنڈکٹ نرم یا پوزیٹیو ہوتا ہے ٹوورڈ دا اپوزیشن. لیکن وہی کرتے ہیں جو نواز شریف صاحب کی طرف سے لائن آتی ہے، جو وہی 1990 کے مائنڈ سیٹ والا کہ قبضہ کر لو، بھاگ دوڑو، سپریم کورٹ پہ حملہ کر دو، جو نہیں مانتا اس کو قابو کر لو، جو کہ تنقید کرتا ہے اس کے اوپر ذاتی الزامات لگانا شروع کر دو، توہین مذہب کے الزامات لگا دو. وہی جو طریقہ 1990 کا شریف فیملی کا اپنے ناقدین کو یا اپنے سیاسی مخالفین کو قابو کرنے کا ہے، وہ پورے طرح ایاز صادق صاحب اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں. اب وہ لیٹر لکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ آپ جی سپریم کورٹ کے فیصلے کو چھوڑیں جو ہم نے قانون سازی کی ہے. ارے بھائی آپ قانون سازی تب کریں گے جب پارلیمنٹ مکمل ہوگی. جب پارلیمنٹ مکمل ہی نہیں ہے تو آپ قانون کیسے بنا سکتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، آپ اپنی تشکیل کے حوالے سے، اس حوالے سے کہ اگر کسی پارلیمنٹ کے اندر ناظرین کوئی بھی ایک پارٹیاں 2-3 اکثریت رکھتی ہیں، ایک تیسری پارٹی ہے، اس کے حوالے سے کوئی قانون بنا لیں جی کہ یہ پارٹی تو پارٹی نہیں ہے، اس پارٹی کا نام ہی بدل دیں. اس طریقے سے قانون سازی نہیں کی جا سکتی ہوتی. پارلیمنٹ اپنی میجورٹی کو یوز کرتے ہوئے بھی یہ نہیں کر سکتا. ایسی صورت میں جب پارلیمنٹ خود مکمل ہی نہ ہو تو ایاز صادق صاحب اس پورے گیم پلان کا حصہ بنے. انہوں نے لیٹر لکھا، الیکشن کمیشن تیار بیٹھا ہوا ہے، اور یہ خبریں چاروں طرف سے آ رہی ہیں، تصدیق شدہ خبریں آ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن اس پورے گیم پلان کا، جو کہ پاکستان کے خلاف گیم پلان ہے، جو کہ پاکستان کے اندر سیاسی انتشار پھیلانے کی ایک ریسیپی ہے، جو کہ ایک آئینی حق سے محروم کرنے کی بات ہے، پاکستان تحریک انصاف کو نہیں، پاکستان کے لوگوں کو، اس کے اوپر بڑے تیزی سے عمل درآمد کرنے کی طرف جا رہا ہے. اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ نون لیگ چاہ رہی ہے، اس لیے ہو رہا ہے کہ نواز شریف چاہ رہے ہیں، اور نواز شریف کی سیاست ہی یہ ہے کہ جب ہاتھ میں طاقت آئے تو سب کچھ بلڈوز کر دو. میں آپ کو عرض کروں، یہ واحد وجہ جو بھی لوگ جو سیاسی امور کے اوپر نظر رکھتے ہیں، جو اسلام آباد کے امور کو غور سے دیکھتے ہیں، جو اس وقت کی معاشی صورتحال کو بڑی بغور اس کا جائزہ لے رہے ہیں، وہ تمام لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ لوگ بنیادی طور پہ ہمت ہار چکے ہیں. ان کو پتہ ہے ان سے اب یہ نظام نہیں چلے گا، نظام مزید بربادی کی طرف جائے گا.
اور یہ ایسی سچویشن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ملک کے اندر مارشل لا لگ جائے. آپ خود سوچیں, کیا یہ جو چیز کرنے جا رہے ہیں یہ ایکسیپٹیبل ہوگی؟ کیا پاکستان کے لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ کیا جس طریقے سے حافظ جنرل عاصم منیر کی فوج, ISI ان کے کنٹرول میں, اور یہ حکومت کے چند ہرکارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کنٹرول کر کے یہ والی نام نہاد جو ایک لیجسلیشن کی پارلیمنٹ نے کہ جی ہمارے بندے جو ہیں ان کو لگیں گے اور جو دوسری جماعت جیت کے آئی ہے ان کے مخصوص نشستوں پہ لوگ نہیں آئیں گے, یعنی کہ آئین کی بڑی واضح جو تذلیل اور اس کی بڑی واضح مخالفت کے اندر بننے والی ایک بات کہ ایک جماعت کی جتنی نشستیں ڈائریکٹ الیکشن میں ہیں اس کو اسی تناسب سے مخصوص نشستیں دی جائیں. جب اس کی مخالفت ہوگی تو کیا ملک میں امن یا سکون قائم رہ سکے گا؟ کیا اس طریقے سے حکمران جماعت کے لوگ محفوظ رہ سکیں گے؟ کیا پارلیمنٹ محفوظ رہ سکے گی؟ اس طرح کا جو لیول کا انتشار اور فساد پاکستان مسلم لیگ نواز صاحبزادہ شریف فیملی پھیلانے جا رہی ہے, اس کا مقصد اب سیاسی تجزیہ نگاروں کو بہت واضح نظر آتا ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے اب فوج کو لانا چاہ رہے ہیں, اور فوج کا آنا یقینی طور پہ پاکستان کے لیے بہت بڑی بدقسمتی ہوگی. فوج کا اس وقت اثر رسوخ ہے, اس سے فوج نہ بھی آئے, اس سے اثر رسوخ مزید بڑھے, یہ پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہوگی. پاکستان مزید پیچھے جائے گا, لیکن پاکستان کتنا پیچھے جاتا ہے نہ تو اس بات سے فوجی جرنیلوں کو سروکار ہے اور نہ ہی اس بات سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت کو سروکار ہے, کیونکہ سروکار صرف ایک چیز سے ہے اور وہ ہے ذاتی مفاد. ناظرین آگے چلتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے انکشاف کیا ایک انٹرویو کے اندر کہ پاکستان مسلم لیگ نواز حکمران جماعت آئین کے آرٹیکل 8 میں ایک ایسی ترمیم کر رہی تھی جس کے ذریعے فوجی عدالتیں قائم کی جانی تھی. صاف ظاہر ہے کہ ان سے PTI کا جن قابو نہیں ہو رہا. اس جن کو قابو کرنے کے لیے انہوں نے شرط رکھی اور اپوزیشن کی چند جماعتوں نے اس خاص امینڈمنٹ کو ماننے سے اس وجہ سے انکار کر دیا, یقینی طور پہ کہ ان کے تجربات تھے ماضی میں کہ یہ بعد میں ہمارے اوپر ہی استعمال ہوتی ہیں, ہمارے خلاف ہی استعمال ہوں گی. تو انہوں نے اس کی بھرپور مزاحمت کی, اور شکر یہ ہوا کہ بلاول بھٹو زرداری کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کے مخالف ہو گئی اور الٹیمیٹلی جو ڈرافٹ تھا اس کے اندر سے وہ نکالنی پڑی. ادروائز یہ چیز بتانا اس لیے ضروری تھی کہ ملٹری کی انٹرونشن کو بڑھانے کے لیے, اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے, جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو پنجاب کے اندر ایک خاص ایریا میں جو ایک ووٹ بینک تھا یا آپ کا جو ایک بیس کیمپ کہلاتا تھا پنجاب, وہ اب ختم ہو چکا, وہ آپ کے پاس نہیں رہا. اب زور زبردستی سے ہی کوئی معاملہ آگے لے جایا جا سکتا ہے, تو اس کا حل جو تھا وہ ملٹری عدالتیں تھیں. اور اب جو کہ ملٹری عدالتیں نہیں آئیں تو میں نے آپ کو پہلے موضوع میں بتا دیا کہ اب خواہش جو ہے وہ مارشل لا کی ہے. اسی حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے بہت تفصیل سے بات کی اور اسی موضوع کے اندر صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے صاف ظاہر ہے کہ جو ایک لائن GHQ سے آ رہی ہے اس کا بھی اظہار کیا, اور وہ تھا کہ آئینی عدالت کا قیام جو ہے وہ اس کی حمایت کرتے ہیں. ناظرین یہ بات بھی بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں اگر اس کے اوپر غور کریں کہ یہ جو آئینی عدالت کی بات ہو رہی ہے اس میں کیا آسمان سے کوئی فرشتے لا کے بٹھائے جائیں گے؟ کیا اس آئینی عدالت کے اندر جو جج ہوں گے ہم کسی دوسرے ملک سے کوئی امپورٹ کر کے لے کے آئیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. انہی ججز میں سے لوگ ادھر بیٹھیں گے. جب انہی ججز میں سے لوگ ادھر بیٹھیں گے تو کس طریقے سے سپریم کورٹ کے اندر جو معاملات ہیں ان سے مختلف معاملات ہوں گے. آپ ان لوگوں سے بار بار پوچھیں, ان کی دلیل چیک کریں کہ جی آپ کوئی ایک سولڈ ریزن دے دیں کہ جی ایک علیحدہ کورٹ ہونی چاہیے. اچھا آپ ان کی دلیل بھی مان لیں کہ یہ سپریم کورٹ اچھے فیصلے نہیں کر رہی, آپ مان لیں, ایک لمحے کو ان کی بات کو تسلیم کر لیں, تو بھئی اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ ایک نئی عدالت بنائیں گے تو وہ صحیح فیصلے کرے گی؟ جو بھی آئین کے اندر سکم ہے, قانون کے اندر سکم ہے, جن کا سہارا لے کے ججز جو ہیں وہ کوئی بھی فیصلہ دیتے ہیں, آپ ایک بہتر لیجسلیشن کے ذریعے, ایک اچھی قانون سازی کے ذریعے وہ سکم دور کر سکتے ہیں. آپ عدلیہ کے مقابلے میں اس کے پیرلل, ایک سپریم کورٹ کے پیرلل ایک عدالت اور کیسی کھڑی کر سکتے ہیں؟ ایک اور عدالت, ایک اور ادارہ, اس کا علیحدہ سے بجٹ, اس کے علیحدہ سے اخراجات, اس کے اپنے عللے تللے اور سارے معاملات, ایک نیا سیکریٹریٹ. یہ کیا بات, کیا پاکستان یہ چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں؟ ہاں فائدہ ہو, اگر آپ کو کوئی لاجک نظر آئے, اگر آپ کو کوئی دلیل اس بات کے اندر نظر آئے, پھر تو کوئی دلیل نہیں, بالکل فضول بات کر رہے ہیں. بالکل آپ یہ چیز کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر رہتے ہوئے کہ چند ججز ایسے ہوں گے جو صرف آئینی معاملات سنیں گے, یہ بھی آپ کر سکتے ہیں.
بالکل آپ کو یہ اختیار حاصل ہے، آپ پارلیمنٹ، لیکن آپ آئین کا تمسخر نہیں اڑا سکتے، آپ آئین کا مذاق نہیں بنا سکتے۔ کوئی ایک دلیل ناظرین اگر ہو تو آپ بالکل اس ویلاگ کے کامنٹ میں لکھیں، اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی لوگوں سے بات کرنے کی، پوچھنے کی، وجہ صرف ایک ہی نظر آئی، جو سینئر صحافی ہیں انصار عباسی، انہوں نے بھی اپنے ویلاگ میں بڑا واضح بیان کر دیا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا واحد مقصد جو ہے وہ یہی نظر آتا ہے، کسی طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ کنٹینیو کرے، کسی طریقے سے اس ڈیسیجن میکنگ پوزیشن کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ نہ آ سکے، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہی والی بات جو ہے آپ کے سامنے اب روزے روشن کی طرح کھل کے جہاں ہے۔ ناظرین کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں یہ بتاؤں وہی والی چیز کہ احد خان چیمہ کے حوالے سے ایک بہت بڑا سکینڈل رپورٹ کیا، بہت کلیئرلی ٹیکس پیئر کی پبلک منی اٹھا کے ایک شخص کو نواز دیا گیا، اور جس کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا، جو صورتحال کا بہانہ بنایا گیا وہ اس پورے ایریا میں وہ صورتحال ہے، اور وہ اس وقت نوازا گیا جب وہ بہت ہی اہم عہدے پہ پہنچ چکا تھا۔ کس طریقے سے نوازا گیا تمام تفصیلات امارہ شاہ کی فیکٹ فوکس کی سٹوری میں ہیں۔ اس کے بعد سے میرے خلاف بہت زبردست قسم کی کمپین اور نفرت انگیز الزامات، کوئی ایسا الزام نہیں جس کے اوپر میں کوئی جواب دینے کی بات کروں، لیکن جو شریف فیملی کا ایک خاص ایک ٹریڈ مارک ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو شخص بھی ان کی کرپشن کے اوپر بات کرے، جو شخص بھی یہ سوال کرے کہ یہ پیسہ آپ نے کیسے لوٹا ہے، یہ پیسہ آپ نے ٹیکس پیئر کا، غریبوں کا پیسہ، تو اس کے اوپر اس کو توہین مذہب کا الزام لگا دو، اس کے اوپر کچھ بھی ایسی چیز کر دو۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین آج شام بھی آج کے دن، آج جمعے کا دن ہے، آج کے دن بھی ہم ایک بہت اہم خبر رپورٹ کرنے جا رہے ہیں شام کے ٹائم، تقریباً پاکستانی ٹائم کے مطابق 5-6 بجے کے دوران۔ لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ پاکستان کے اندر فیکٹ فوکس کی ویب سائٹ بند ہے، پاکستان فوج نے فیکٹ فوکس کو بند کیا ہوا ہے، پاکستان آرمی نے فیکٹ فوکس کو بند کیا ہوا ہے، تو ہم بطور احتجاج، اور چونکہ پاکستان کے اندر جو صحافتی کمیونٹی ہے، جو میڈیا کے ادارے ہیں، جو میڈیا سے متعلق ادارے ہیں، جو میڈیا کے لیے آواز اٹھانے والے ادارے ہیں، فیکٹ فوکس کے لیے سب لوگ خاموش ہیں۔ اس جو ایک بے حسی ہے، اس کے اوپر احتجاج کے طور پہ ہم یہ خبر فیکٹ فوکس پہ جاری نہیں کریں گے، ہم یہ خبر سوشل میڈیا پہ جاری کریں گے۔ بہت اہم خبر ہوگی، جس وقت جاری ہوگی اعلان کیا جائے گا۔ ناظرین آپ نے ویلاگ دیکھا، ویلاگ دیکھنے کا بہت شکریہ، آپ سے جلد ملاقات۔